واضح رہے کہ ایران کے سیاسی نظام میں کئی دہائیوں سے ایک سنجیدہ اور حقیقت پسند شخصیت کے طور پر پہچانے جانے والے علی لاریجانی اس سے پہلے بھی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور اس بار امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی حکمت عملی بنانے میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ علی لاریجانی کون ہیں اور وہ ایران میں اتنے بڑے عہدے تک کیسے پہنچے، اور اگر واقعی اسرائیل کا دعویٰ درست ہے کہ انہیں مار دیا گیا ہے تو ایران کا کیوں بہت بڑا نقصان ہوگا، اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علی لاریجانی 1958 میں عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے اور وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علی لاریجانی کے والد مرزا ہاشم آملی ایران کے ایک سینئر مذہبی عالم تھے اور ان کا خاندان دہائیوں سے ایران کی حکمران اشرافیہ کا حصہ رہا، اور 20 سال کی عمر میں علی لاریجانی نے ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے ایک قریبی ساتھی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، مگر ایران میں اپنے کئی اہم ہم اثر لوگوں کے برعکس علی لاریجانی کا تعلیمی پس منظر کافی سیکولر تھا۔ انہوں نے ریاضی اور کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی، اور علی لاریجانی نے بعد میں مغربی فلسفے میں پی ایچ ڈی بھی کی، جس میں جرمن فلسفر کانٹ پر ان کی تحقیق خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ علی لاریجانی 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد ایران کی پاسداران انقلاب میں شامل ہوئے، مگر پھر کچھ سال بعد وہ ایرانی حکومت کا حصہ بن گئے اور وزیر ثقافت کے طور پر کام کیا، اور کچھ عرصے تک وہ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کے سربراہ بھی رہے۔ اس کے علاوہ 2005 میں علی لاریجانی پہلی بار ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری بن گئے، اور اس دوران وہ جوہری مذاکرات میں ایران کے چیف نیگوشیٹر بھی تھے، مگر پھر 2007 میں یعنی اب سے تقریباً 19 سال پہلے علی لاریجانی نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مگر 2008 میں وہ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے اور مسلسل 3 بار ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے، اور 2015 میں ہونے والے اہم جوہری معاہدے کی منظوری میں بھی علی لاریجانی کا اہم کردار تھا، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ میں ان کا اہم کردار تھا۔ گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد علی لاریجانی ایک بار پھر ایران کی قیادت میں اہم شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اگست 2025 میں علی لاریجانی کو دوبارہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا سیکریٹری بنا دیا، اور پھر جب اس سال فروری میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر جوہری مذاکرات کا آغاز ہوا تو اس میں بھی علی لاریجانی نے اہم کردار ادا کیا، اور مذاکرات کا پہلا دور ہونے سے پہلے ایران میں ان کی ثالث ملک عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد سے اہم ملاقات بھی ہوئی، جس کے فوراً بعد مذاکرات کا آغاز ہو گیا تھا، مگر ان مذاکرات کے دوران ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جس کے بعد سے خطے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، اور اس جنگ میں علی لاریجانی ایران کے اہم اسٹریٹجسٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔